بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے آج پڑھیں گے۔ چوتھا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ایک درخت کے قریب نہ جانے کا اور اس کے پھل سے احتیاط کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عرصہ دراز جنت سے باہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارشات عرض کرتے رہے، زمین پر توبہ کی اللہ کی بارگاہ کے اندر گزارشات عرض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق جب تک اللہ نے چاہا وہ وقت گزرتا رہا، پھر اللہ کی طرف سے کچھ کلمات ذہن میں ڈالے گئے بطریق وحی الہی، تو اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کا انتظام ہوا۔ یہاں اس کا ذکر ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو توبہ کو بہت اچھے طریقے سے قبول فرماتا ہے اور بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید نے ان کلمات کا ذکر کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، جو اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ وہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو نے رحم نہ کیا اور بخشش نہ کی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے۔ توبہ اور استغفار کے بہت سے فوائد ہیں جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق انسان کے رزق کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق انسان کے گھر کے معاملات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق انسان کی نیکیوں کی توفیق کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ استغفار کریں، تو انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا اور پھر اس کے فوائد ذکر کیے۔ سورہ نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی ایک تو اللہ بخش دے گا گناہوں کو، استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہے، دوسرا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرمائے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ باغات بھی عطا فرمائے گا، نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ یہ سارے استغفار کے فوائد ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے خطا ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ جھک جائے، اکڑا نہ رہے۔ یہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسری طرف ابلیس وہ اکڑ گیا، اس نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا اور وہ آج تک اکڑا ہے اور آج تک جو ہے وہ
اللہ کی بارگاہ سے دور ہے، راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو اللہ کی رحمت میں رہنے کا طریقہ استغفار، توبہ، انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ تمام کے تمام، یعنی جنت سے زمین میں، سارے کے سارے جنت سے زمین میں چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس تم میں سے، تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا گیا، اور زمین میں اولاد آدم کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دے کر جاری فرمایا۔ تو انبیاء کرام اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت لے کر آتے رہے، اپنے اپنے دور میں ہر نبی اپنے اپنی قوم کو، اپنے اپنے علاقوں کو، جہاں تک ان کی نبوت کا دائرہ کار تھا، وہ تبلیغ فرماتے رہے، اللہ کی ہدایت ان تک پہنچاتے رہے۔ اور پھر آخر الزمان آقا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ان پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب جو ان کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اللہ کو وہی پسند ہوگا۔ تو جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فلا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف اور غم، ان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کی کسی چیز کے بارے میں انسان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ کوئی مستقبل کی پریشانی جو متوقع ہو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور غم جو ہوتا ہے یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، کہ انسان نے کوئی ایسا کام کیا یا اس کو کچھ ایسا نقصان ہوا کہ جس کو سوچتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں نہ کوئی ماضی کا مسئلہ رہے گا نہ مستقبل کا مسئلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کسی طرح کا کوئی حزن اور خوف نہیں رہے گا۔ والذین کفروا وکذبوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہوں گے جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ جو کفار ہیں جو بالکل انکار کرتے ہیں اور اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت یا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذکر فرمائی ہوئی وہ چیزیں جس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، جو ان کا انکار کر دیتے ہیں، وہ دائرہ کفر میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے وہ مایوس ہو جائیں گے اور ان کو اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر ہیں جو مفسرین فرماتے ہیں۔ آیات سے مراد ایک تو قرآن کی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائیں، ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ اور آیات سے مراد دنیا میں پھیلی ہوئی، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان کو بھی آیات کہا گیا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہے، زمین میں پیدا کی گئی بیش بہا نعمتیں ہیں، یہ ساری آیات ہیں جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تو ان کو دیکھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو جھٹلاتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو جھٹلا رہا ہے۔ تو جو کفار اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں یا اللہ کے فرمائے ہوئے معاملات کے منکر ہیں تو وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اور جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ اس لیے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اللہ جل مجدہ الکریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، جھکے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رہنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتے ہوئے توبہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ توبہ کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنا کرم اور رحم فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔